اور یہاں کفر کے بارے میں ساری روایتیں ہیں اور ایمان کے بارے میں قصے اور کہانیاں ہیں، اور بڑے عجیب عجیب قصے ہیں۔ اصل میں یہ فتنے کا بیج بولنے والا بھی طاہر القادری ہے پہلا، جس نے ایک بیان کیا تھا شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد سے یہ مولائی گروپ ابھر گیا اور دوڑ پڑے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کو بعد میں کوسیے، مرد بنیے تھوڑا، مخدوم اشرف سمنانی کو کوسیے پہلے کہ لطائف اشرف میں کافر کیوں لکھ دیا، نظام الدین اولیاء کو کوسیے کہ الفوائد میں کیوں لکھ دیا، داتا گنج بخش لاہوری کو کوسیے کہ صاحب کشف المحجوب میں کیوں کافر لکھ دیا، عبدالوہاب بلگرامی کو کوسیے کہ سنہ سنابل شریف میں کیوں لکھ دیا، غوث اعظم کو کوسیے کہ غنیۃ الطالبین میں کیوں لکھ دیا، یہاں تک کہ صاحب اور آگے اگر ہم بڑھ جائیں تو امام جعفر صادق کو کوسیے کہ امام جعفر بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، حضرت علی کو کوسیے کہ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا، اپنے باپ کے بارے میں کافر لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو علی کو کوسیے، حضرت عباس سے کوسیے، عباس کو کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی، ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی میرے بھائی تو ایمان پر گیا، پوچھ رہے آپ نے کیا فائدہ پہنچایا، یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، تبھی تو پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ پہنچایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو بکواسات کرتے ہیں، تو ان سے میرا ایک پہلا سوال ہے کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو، پہلے یہ بتاؤ، اگر شیعہ ہو تو پھر جاؤ ماتم کرو سینے پھاڑو، ہمیں کوئی غرض نہیں تم سے، اور اگر سنی ہو تو بخاری تم کو ماننی پڑے گی، مسلم تم کو ماننی پڑے گی، مسند احمد تم کو ماننی پڑے گی، امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر ماننی پڑے گی، امام بہقی کی الاعتقاد ماننی پڑے گی، امام شافعی کی کتاب ماننی پڑے گی، امام احمد بن حنبل کی کتاب ماننی پڑے گی، غوث اعظم کو ماننا پڑے گا، نظام الدین اولیاء کو ماننا پڑے گا، داتا گنج بخش لاہوری کو ماننا پڑے گا، مخدوم سمنہ کو ماننا پڑے گا، اگر سنی ہو تو ان سب کو ماننا پڑے گا، اور ان سب کو چھوڑ کر تم اپنی دیڑھ ایک چیز بناؤ اور ایمان ابو طالب کی ڈفلی بجاؤ، تو پھر تم سنی نہیں، رافضیت تم میں گھس چکی ہے، پھر تم تقیہ کر رہے ہو، کیونکہ شیعوں کا ایک تقیہ بھی ہے، وہ کیا ہے، اپنا عقیدہ چھپاؤ، اور اس کو امام جعفر کے کھاتے میں ڈالا ہے۔ آپ نے بہت صحیح جگہ سوال کیا، اتنے جواب کہیں نہیں ملیں گے، شیعوں کی کتابوں پہ PhD ہے میری، 13 سال رافضیوں کا رد کیا ہے، میرا جلسہ ہوتے تھے محرم میں، یہ جلسے کا اسٹیج میرا لگتا تھا اور سامنے وہ رافضیوں کا باڑا ہے، وہاں پہ ان کا مقرر بیٹھ کے تقریر کرتا تھا، 2 گھنٹے بعد میں اس کا رد کرتا تھا۔